بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس سال بھی رمضان المبارک کے روزے ہمیں نصیب ہوئے اور رمضان کی بابرکت اور باسعادت رحمتیں بھی ہمیں مل رہی ہیں۔ ان لمحات میں ہم اللہ کے فضل و کرم سے عبادات بھی کر رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع بھی مل رہا ہے۔ اسی حوالے سے آج کے جو ہمارا یہ پروگرام ہے اس میں کچھ احادیث جو ہیں وہ انتہائی دلچسپ اور سبق آموز احادیث جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں نہیں جاؤ گے یہاں تک کہ ایمان لے آؤ، اور تم مومن نہیں ہوگے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جب تم اسے اختیار کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو؟ وہ یہ ہے کہ تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ اور عام کرو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی آسان الفاظ میں یہ چیز بتا دی کہ ایمان کیا ہے، جنت میں جانے کی بنیادی ریکوائرمنٹ کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور مومن کس کو کہتے ہیں۔ یعنی مومن وہ ہے کہ جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں۔ ایمان لانے کے بعد ایک دوسرے سے جب محبت ہوگی تو یہ ایمان کی نشانی ہے، تو یہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ تو وہ نشانی وہ کیا ہے کہ سلام کرنا، یعنی ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کس طرح سے ہوگا کہ السلام علیکم، سلام کرنا، سلامتی کی دعا کرنا۔ اور یہاں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سلام کرنا یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لیے نہیں ہے، یہ تمام لوگ، یعنی اس کی تاریخ اتنی ہی ہے جتنی کہ آدم علیہ السلام کی یعنی انسان کی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس میں سلام کی جو ہے سلامتی کی دعا کرنے کی ایک تاریخ بیان کی گئی ہے۔ وہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان سے کہا، جاؤ اور فرشتوں کی بیٹھی ہوئی اس جماعت کو سلام کرو، اور وہ جو جواب دیں اسے غور سے سن لو، کیونکہ وہی تیرا اور تیری اولاد کا سلام ہوگا۔ پس آدم علیہ السلام نے جا کر السلام علیکم کہا تو انہوں نے یعنی فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، تو پس انہوں نے رحمت اللہ کا اضافہ کر دیا۔ یعنی آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا اس وقت سے ہی جو ہے وہ السلام علیکم کی تعلیم دی گئی، تربیت دی گئی۔ تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سلام کیا اور پھر انہوں نے جو ہے وہ اس کا بہترین جواب دیا، یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کا جو ہے وہ اس میں اضافہ بھی کر دیا۔ تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ایک دوسروں کو سلام کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث جو کہ موطا امام مالک میں ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کو لے کر آئے ہیں، بڑی دلچسپ وہ حدیث ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ اس حدیث سے بہت سارے مسئلے، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہیں۔ طفیل بن ابی بن کعب جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ عبداللہ بن عمر کے پاس آیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر بڑے مشہور صحابی بھی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، بڑی مشہور شخصیت ہیں۔ تو وہ طفیل بن ابی جو ہیں وہ آتے ہیں ان کے پاس اور بیان کرتے ہیں کہ میں ان کے پاس آیا کرتا تھا اور ان کے ساتھ بازار جاتا تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں پس جب ہم بازار جاتے تو عبداللہ بن عمر کا گزر کسی کباڑیے کے پاس یا کسی تاجر کے پاس یا مسکین کے پاس ہوتا تو عبداللہ بن عمر اسے سلام کرتے۔ تو ایک دن میں طفیل کہتے ہیں کہ ایک دن میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بازار چلنے کو کہا۔ تو طفیل کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ بازار میں کیا کریں گے؟ آپ کسی سے نہ سودا خریدتے ہیں، نہ فروخت کرتے ہیں، نہ کسی کے پاس ٹھہرتے ہیں، نہ کسی سامان کے متعلق پوچھتے ہیں، اور نہ ہی کسی محفل میں بیٹھتے ہیں، بھاؤ تاؤ بھی نہیں کرتے۔ اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ گھر میں ہی تشریف رکھیں، ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اے ابو بطن، یہ ابو بطن کی میننگ میں آخر میں بتاتا ہوں، اے ابو بطن، ہم تو صرف سلام کرنے کی غرض سے ہی بازار جاتے ہیں،
जो भी मिले हम उसे सलाम ही करेंगे। यानी अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, अब्दुल्ला बिन उमर का अमल क्या है कि वो बाज़ार जाते हैं। बाज़ार जाने का कोई मकसद नहीं है, कोई ख़रीदारी करना, कोई मालूमात लेना, कोई भाव ताव करना नहीं है। वहाँ जाकर सिर्फ लोगों को सलाम करना है। यानी देखें कि लोगों के साथ इनकी मोहब्बत कितनी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल किस तरह से है। तो ये सहाबी जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करते हुए सिर्फ ऐसे ही यूं ही बाज़ार चले जाते हैं और जाकर सिर्फ लोगों को सलाम करते हैं। और इस हदीस में जो अब्दुल्ला बिन उमर ने तुफ़ैल बिन उबई को कहा कि ए अबू बतन, यानी बतन के बेटे, बतन मतलब पेट, अबू बतन मतलब पेट वाले, यानी उनका पेट जो है वो बड़ा हुआ था, तो उन्हें अज़राए मजाक जो है वो उन्होंने अबू बतन कहा, यानी बड़े पेट वाले कह दिया। इससे हदीस से हमें ये भी पता चलता है कि अगर किसी दोस्त को किसी का हम कोई प्यार से कोई नाम रखें तो वो रख सकते हैं। और दूसरा ये कि उस नाम रखने में ये जहन में रखें कि उनका उस नाम से उसे कोई चिढ़ ना हो, कोई उसका नापसंदीदा ना हो या उसे बुरा ना लगता हो, या हम उस नाम रखने से उसकी कोई तज़हीक जो है वो हमारे जहन में ना हो, किसी का मजाक उड़ाना मकसद ना हो। तो प्यार से मोहब्बत से किसी का कोई भी नाम जो है वो निक नेम जैसे हम रखते हैं तो वो रखा जा सकता है। तो बहरहाल बात हो रही थी सलाम करने की। तो ये सलामती की दुआ करना एक ऐसा अमल है जो आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से ही जो है वो मुसलसल चला आ रहा है और आज तक है। हमें भी दोस्तों के साथ, दूसरों के साथ जो है वो खुसूसी तौर पर घर में दाखिल होते हुए, मुलाकात करते वक्त, कहीं मिलते हुए उन्हें खुसूसी तौर पर सलाम करना चाहिए। इससे जो है वो हमारी मोहब्बत में भी इजाफ़ा होगा, हमारे ताल्लुकात भी रिफ्रेश होंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर भी जो है वो अमल होगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें इस रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें, बरकतें इकट्ठी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और हमारे इनफरादी मुश्किलात भी और इज्तिमाई यानी पाकिस्तान को भी इस मुश्किलात से, इन मुसीबतों से जो है वो निकालें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।